اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ سورہ الرعد 13ویں سورت کی آیت نمبر 30، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور پیچھے سے یہ حوالہ ہے اس بیان کا جو 2-3 آیتیں پہلے آیا تھا۔ 27ویں آیت کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار دکھائے۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے اس آیت کی تشریح میں بھی پھر تفصیل سے بہت یہ بات رکھی تھی کہ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر منکرین کا یہ تقاضا ہے اور مانگ ہے کہ وہ جسے ہماری زبان میں چمتکار کہتے ہیں یا معجزے کہتے ہیں، کوئی وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اور جواب میں کبھی نہیں کہا گیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو، یہ جواب کہیں کسی ایک جگہ بھی نہیں دیا گیا، لیکن قیامت تک رہتی دنیا تک کے لیے قرآن ہے اللہ کا کلام، وہ معجزے تو ہیں ہی نہیں اب جو نبیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اب تو قیامت تک جو معجزہ نبوت چونکہ قیامت تک رہنی تھی، تو اس لیے معجزہ بھی وہ ہونا تھا جو قیامت تک رہے، تو اس لیے جواب میں اگر صرف یہ کلام وقتی ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ دن رات معجزے دیکھتے ہو، کیونکہ یہ اعتراض آتے رہیں گے، اس لیے جواب میں ایک جگہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ معجزے تو دن رات دیکھتے ہو۔ اور یہ معجزوں کی بات کے اوپر کہا گیا کہ یہ اگلی آیت میں کہ اصل میں اللہ کی جو نصیحت اور یاد دہانی کے ذریعے دلوں کو اطمینان ان لوگوں کے ہو جاتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ کی یاد دہانی پوری کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے کلام کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کی بھی بہت لمبی تفصیل گزری تھی، اور پھر اب یہ آیت نمبر 30 میں اسی بات کا حوالہ ہے اور اس کا جواب ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک۔ اور یہ تو فرمایا کہ سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے، پچھلے نبیوں سے رسول ان میں بھی گزرے، اور ان رسولوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور اللہ کا کلام پہنچا دیں۔ ایسے ہی تمہارے پاس جو اس امت کے اندر رسول بھیجا گیا، اور اس کا کام یہی لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، کہ ہم نے تمہارے پاس جو وحی کی ہے وہ تم ڈیلیور کر دو۔ یہ ان ڈیمانڈوں کے اوپر یہ معجزے دکھانا تمہارا کام نہیں ہے، اور معجزے کے جواب میں کہا گیا کہ اصل معجزہ تو یہی ہے۔ یہ جو آگے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کے باوجود وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ یہ لفظ جو یہاں پر آیا الرحمن، اب ویسے تو میں عام ترجموں اور عام تفسیروں کی طرح نکل جاتا آگے بات قائل کہ اس کے باوجود رحمان کا کفر کرتے ہیں، بظاہر نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی یہاں پہ تشریح کی بات ہے۔ یہ لفظ جو یہاں پر الرحمن آیا یہ بہت اہم ہے۔ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ کی جو رحمت کی 2 صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم، ان میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت تو کے اندر تو ایک غلبہ ہے، بے تحاشا اور جوش ہے، سب کے لیے ہے عام، جیسے سمندر کا کوئی جوار بھاٹا ہوتا ہے، رفٹ اینڈ رف، زبردست لہر ہے، اور وہ سب کے لیے ہے۔ جو ہوا ہے، پانی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، اس میں کوئی مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو رحمانیت کی صفت ہے وہ بے تحاشا ہے، سب کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے۔ رحیمیت میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تسلسل، دور تک چلنے والی، اور تسلسل یعنی لگاتار رحمت ہوتے چلے جانا۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے
کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی توازن کے ساتھ میں گزاری ان کو بدلہ ملنا چاہیے، اچھا بدلہ ملنا چاہیے، وہ اللہ کی رحمانیت کی صفت کے نتیجے، رحیمیت کی صفت کے نتیجے میں کہ انسان کے اچھے اعمال کا نتیجہ مرتب ہوتا چلا جائے اور پھر آگے جا کر سامنے آئے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ تو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے آنا بعد کو وہ اللہ کی رحیمیت کی صفت کے نتیجے میں کہ مل رہا ہے لگاتار نتیجہ، وہ اکٹھا ہو رہا ہے، ایکومولیٹ ہو رہا ہے، پھر آئے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر کہا گیا کہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، یعنی دن رات دیکھتے نہیں کہ ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، یہ رحمانیت تو سب کے لیے۔ اس کے بعد یہ چمتکار معجزے طلب کرتے ہیں، یہ چمتکار اور معجزے طلب کرنا اصل میں اللہ کی صفت رحمانیت کا کفر ہے۔ یہ اس بات کا انکار ہے کہ تمہارے لیے یہاں پر اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہر ایک کے لیے بھر دیں، تم اصل میں اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا کفر کر رہے ہو۔ دیکھیے میں آگے اس کی تشریح میں آگے پھر واپس آتے ہیں یہاں پر۔ سورہ نبا اس کی آیت نمبر 37 رب السماوات والارض، دیکھیے رب لفظ آیا ہے، کوئی اللہ یہاں پر نہیں کہا۔ یہ بھی آیا قرآن شریف میں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یہاں رب ہے۔ رب السماوات والارض، پرورش دینے والا، نشو و نما دینے والا، آگے وہ جو آسمانوں اور زمین جتنی بھی تخلیق ہے ان کو ایوالو کرنے والا، ان کو وکاس کرنے والا، ان کو پرورش کرنے والا، ان پہ نشو و نما دینے والا، پروان چڑھانے والا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، وہ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت کی صفت ہے جس کے نتیجے میں یہاں آسمانوں اور زمین میں وہ چیزیں ہیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ جو پرورش کرنے والا ہے وہ الرحمن۔ سورہ ملک اس کی آیت نمبر 3 وہ ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے طبق در طبق کا مطلب پرت در پرت بھی لوگ کرتے ہیں، تہ در تہ بھی کرتے ہیں، تلے اوپر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ طبق جو ہے اسی سے ہمارے یہاں بنا ہے، مطابقت، ہم آہنگی، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں جن کے اندر مطابقت ہے، ہم آہنگی ہے، ایسے ان کی ریلیشن شپ ہے، ایسا نہیں کہ بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہیں بے ترتیب۔ تو 7 آسمان جس نے بنائے اور ان میں بڑا کوآرڈینیشن ہے آپس میں، طباقہ، ما ترى فی خلق الرحمن، دیکھیے رحمان لفظ آیا، میں نے اس کے لیے آیت رکھی ہے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق کے اندر کسی جگہ تمہیں بے قاعدگی نہیں ملے گی، تمہیں کوآرڈینیشن ملے گا، تمہیں کیوس، بے ترتیبی نہیں ملے گی رحمان کی تخلیق کے اندر۔ وہ بہت بڑا یہ سلسلہ ہے جو 7 آسمانوں اور زمین کا، جسے آسمان دنیا کہتے ہیں، پہلا آسمان، اسی کے بارے میں اگر تم غور کرنا شروع کرو اور جتنی معلومات ابھی تک ہیں آج کے دور میں ہم تک آ گئی ہیں، وہاں عقل اڑ جاتی ہے اور انسان کہتا ہے، اور ابھی ہمارے ایسٹرونومیکل جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچے، نئی کہکشائیں، نئی گیلیکسیز آتی چلی جا رہی ہیں، 10 ارب سے زیادہ ہو چکی، اور ابھی اینڈ نہیں آیا، تو ابھی تو آسمان دنیا کا اینڈ نہیں آیا ان کی نظر میں۔ پھر اس کے بعد 7 آسمان، 6 آسمانوں کی اور بات ہے، 6 اور نظاموں کی، وہ کیا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی۔ آگے یہ سارا جتنا بھی تمہارے سامنے اور ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں کسی جگہ تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بے ربط ہے، یہ ایسے ہیں کہ جن میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، یہ تو سب ایکسپلوڈ ہو جاتے اور سب کچھ کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے دھماکے۔ تو تمہیں رحمان، یہ ہے اللہ کی رحمانیت کی صفت۔ اب دیکھیے آیات اللہ کی، جیسے ہی رحمانیت کہا تھا کہ اور تم رحمان کا کفر کرتے ہو، تو اللہ کی رحمانیت کی صفت اللہ کی آیات ہیں۔ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی آیات، یہ کائنات کے اندر قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں جو چینجز ہوتے ہیں، اس سے جو تبدیلیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں، لآیات لأولی الالباب، آیات ہیں عقل والوں کے لیے ہیں،
یعنی کائنات میں اللہ کی آیات. تو جیسے ہی کہا کہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، تو یہ رحمان کے کفر سے فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ رحمان وہ جس نے اللہ کی آیات پھیلائی ہوئی ہے کائنات میں. تو تم ان آیات کا انکار کرتے ہو. اللہ کی آیات کائنات میں دیکھو کسی جگہ تمہیں کوئی بے ربط نظر آتی ہے؟ ایک تو وحی کے ذریعے آیتیں آئیں، ایک یونیورس و کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. تو تم کائنات پر غور کرو، اللہ کی آیات چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور اتنی زبردست قدرت کے ساتھ میں پھیلی ہوئی ہیں کہ تمہاری عقل تو ابھی اس کے چھوٹے سے حصے تک پہنچی نہیں ہے، وہاں تک تمہاری عقل اڑ جاتی ہے. لیکن جتنا تمہارے ابھی تک آبزرویشن میں، مشاہدے میں آیا، اس میں کسی جگہ تمہیں بے ترتیبی نظر آتی ہے کہیں، یا آرڈر نظر آتا ہے اور ایک تنظیم نظر آتی ہے. یہاں پہ رحمان کا لفظ لائے کہ اللہ کی آیات ہیں کائنات کے اندر، اور دیکھو ان کے اندر کوئی کسی جگہ آپس میں بے ترتیبی نہیں ہے. فرجع البصر هل تری من فطور، تمہاری نگاہ لوٹائے گی پھر لوٹاؤ، دوبارہ غور کرو. پھر ایک کر چکے، پھر سے جتنی دفعہ دل چاہے کر لو. تمہاری سائنس کی، تمہاری یونیورس کی معلومات بڑھتی چلی جائے گی، اس وقت غور کر لینا. اب سے 1000 سال پہلے یہ بات کہی گئی، 1500 سال پہلے، آج بھی کہی جا رہی ہے، درمیان میں کہی جاتی رہی. آج کی معلومات کے حساب سے غور کر لو، اور بڑھ جائے گی تب غور کر لینا. تمہیں اس اللہ کی ان آیات کے اندر ہم آہنگی ملے گی، ان کے اندر کوآرڈینیشن ملے گا، ایک دوسرے سے کوآپریشن ملے گا، یہ بے ترتیبی نہیں ملے گی. تمہیں کہیں کسی جگہ کوئی هل تری من فطور، کوئی کسی جگہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بریکیج ہے، یہاں پر تو یہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن، ہم آہنگی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. کہیں ایک جگہ دکھا، کرتے چلی جانا غور، جیسے جیسے اور چیزیں ڈسکور ہوتی چلی جائیں گی، کبھی نہیں ملے گا. یہاں پہ لفظ رحمان آیا، اور رحمانیت کے ساتھ میں اللہ کی جو کائنات کی آیات ہیں وہ بتائیں. تو کائنات کی آیات اس لیے بتائیں، اور انہیں آیات کا ہے اللہ کی، اس لیے بتائیں کہ جب اللہ کی ان آیات کے اندر تم اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کی ان آیات کے اندر جب کسی طرح کا آپس میں کوئی ایک دوسرے سے مس میچنگ نہیں ہے، تو پھر الرحمن علم القرآن، یہی پھر اللہ کی رحمان لفظ لائے قرآن کے ساتھ. قرآن کا علم دینے والا ہے، قرآن کی علم دینے والی ذات کون ہے؟ الرحمان. کائنات میں اللہ کی آیات پھیلانے والی ذات کون ہے؟ الرحمان. وہاں رحمانیت کے صفت لائے، جو ہر ایک کے لیے، جس سے تم دن رات فائدے اٹھا رہے ہو اور جی رہے ہو اور سانس لے رہے ہو، وہ جو رحمان ہے، اس رحمان ہی نے جب تم دیکھ چکے اللہ کی آیات کہ وہ ہر ایک کے فائدے کے لیے ایسے ہیں لگاتار کہ ساری دنیا، یہ ساری یہاں پر جتنی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، ذرا سا فرق وہاں آ جائے تو پھر زندگی دینے والی آیات اللہ نے اس کلام میں بھی نازل کی. یہ بھی جیسے وہ رحمانیت ہے اللہ کی، یہ بھی رحمانیت کی صفت ہے. قرآن کے نزول کے ساتھ میں رحمان کا لفظ آیا ہے. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان علم البیان، اس نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کو اس علم کو پھیلانا، اس علم کا بیان کرنا سکھا دیا. تو یہ ہے اللہ کی رحمانیت کے صفت. اسے ایسے لوگ جب تک اسے کائنات میں اللہ کی آیات نہ سمجھ پائیں تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے کہ یہ اللہ کی رحمانیت کی صفت ہے، کہ اللہ ہی کی آیات وہاں ہیں جس سے دن رات ہر ایک ہندو، مسلمان، عیسائی، اس کے انکار کرنے والے ایتھیسٹ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، تو اللہ ہی نے یہ آیات نازل کی ہیں. وہی ہے الرحمان جس نے اس کائنات کو تمہارے لیے نفع بخش بنا رکھا ہے، سب کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اسی نے یہ آیات نازل کی. قرآن کا جس نے علم دیا ہے، یہ اس کی اللہ کی رحمانیت کی صفت ہے، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے اور تاکہ تم نقصانات سے بچ سکو. تو یہ رحمان لفظ جو ہے اس جگہ پر لانا یہ بڑا اہم تھا، تشریح طلب. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، اس رحمان کا انکار کرتے ہیں. پھر یہ سورہ شعراء کے اندر ایک جگہ اور میں نے ایک حوالہ اور رکھا ہے جہاں پہ رحمان کا لفظ ہے ما یاتی من ذکر من رحمان محدث. کوئی بھی ایسی یاد دہانی اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نئے انداز میں آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو یہ اس سے منہ پھیرتے ہی پھیرتے ہیں. یہ اور یہاں پر نئی ڈسکوریز ہوتی چلی جانی کائنات کے اندر، اس سے منہ نہیں پھیر رہے. اور اللہ کے کلام کی شکل کے اندر جتنی بھی اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز آ رہے ہیں
تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی اگلا آئے تو اس کے اوپر منہ نہیں بنائے یا منہ پھیر کر نہیں نکلے. تو یہ ان کی اپنی زندگی کے اندر یہ تضاد ہیں. اور جیسے رحمانیت، اس رحمانیت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے پھر ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ آئندہ جانے کے بعد تباہ ہوگی. یہ میں واپس لا رہا ہوں اس آیت کو جس کی تشریح میں نے باتیں رکھی کہ ہم نے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پچھلی امتوں میں رسول بھیجے، اس امت میں بھی رسول بھیجا. الذی اوحینا الیک، ہم نے تمہیں اس امت کے اندر بھیجا کہ تاکہ جو ہم نے تم وہ پہنچا دو، لتتلو علیہم، ان کو وہ ڈیلیور کر دو، ان پر وہ تلاوت کر دو جو تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے. اس کے باوجود یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کی ناشکری کرتے ہیں. قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، ان سے کہہ دو کہ جس نے اس کائنات کی پرورش کی ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، وہی میری پرورش کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے قوانین، اس کے لاز کے علاوہ اب کسی اور کے قوانین میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے الہ کا مطلب. میرے لیے سارے قانون جتنے ہیں، حکومت جتنی ہے وہ اسی کی ہے. کسی اور کا یہ رائٹ میرے لیے نہیں ہے کہ وہ میرے اپنے قانون میرے لیے بنائے. تو علیہ توکلت، اور مجھے پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ جس نے اس یونیورس، اس کائنات کے اندر ایسے قانون بنا رکھے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے اور جس کی وجہ سے وہ ایسے نظم کے ساتھ میں چل رہی ہے، اس نے ہی یہ قانون دیے ہیں. علیہ توکلت، اس پر، اس قانون کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مجھے پورا اعتماد ہے. وإلیہ متاب، اور میں اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں. لوٹنے کا مطلب یہ جانے سے نہیں ہے، وہ توبہ کے لیے پلٹنا. تابہ کہتے پلٹا، لیکن کسی جگہ پر بھی توبہ قابل قبول، یہ جگہ جگہ واضح کر دیا ہے قرآن نے. وہ توبہ قابل قبول نہیں جو خالی استغفر اللہ کی تسبیح ہو یا اللہ توبہ اللہ توبہ. پلٹنا انہیں نقش قدم کے اوپر، جہاں جتنی جہاں چلا گیا ہے غلط راستے کے اوپر، اس سے واپسی اور اس سے لوٹنا، اور اسی کی طرف مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو پھر میرا واپس لوٹنا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اب یہ بھی اعتراض جگہ جگہ، یہ بات بھی جواب کے اندر قرآن شریف نے موجدوں کے جواب میں جگہ جگہ کہا قرآن اگر ایسا ہوتا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے. یہ وہ چمتکار تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کیا وہ کوئی منتر پڑھا اور پہاڑ ہل گئے. تو کہا کہ یہ اگر ایسا ہوتا، اور قطعت بِهِ الْأَرْضُ، زمین کو قطع کر دیتا، اور کلم بِهِ الْمَوْتَى، اور مردے جیسی منتروں کو پڑھا تو وہ مردے جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے. بل للہ الامر جمیعا، لیکن اصل میں سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے. سارے امور جو ہیں سب کل کے کل اصل میں اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب دیکھیے جملہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بات پوری نہیں، پہلے آپ ترجمہ اور ہندی اردو میں دیکھ لیں. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی ہے، اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی، یہ بریکٹ میں ہے تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بریکٹ لگا ہوا ہے، الفاظ میں نہیں ہے، یہاں پر چھوڑ دیا آپ کی انٹیلیجنس کے لیے کہ یہ فل ان بلینک یہاں پر آپ پر کر لیں. جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، تو اس کے بعد آتا ہے تو پھر کیا ہوتا. جملے میں ہمیشہ پھر یہ آتا ہے. یہاں پر ولو ان، اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کوئی جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، جس سے زمین قطع کر دی جاتی، جس کے ذریعے مردے بولنے ہوتے لگے، آگے نہیں کہا تو کیا ہوتا. یہ آگے فل ان دی بلینک اس لیے رکھے کہ تشریح آ چکی دوسری جگہوں پہ پورے جملوں کے ساتھ میں. دیکھیے اس جیسے ہی بیان ہے یہ. ولو نزلنا علیہ کا کتابن، یہ سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 7. ولو نزلنا علیہ کتابن فی قرطاس فلمسوہ بایدیہم، کوئی لکھی لکھائی اتار دیتے وہاں سے، بک، اسے چھو کے دیکھ لیتے کہ ہاں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سچ مچ ہے. اگر ایسا بھی ہوتا تو اب تو کے بعد بات چھوڑی نہیں ادھوری. فقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو اس کے بعد یہ لوگ کہتے جادو ہے، وہ یہ ان کا مان کر نہیں دیتے. حالانکہ یہ ذہنیت جو چمتکار طلب کرتے ہیں وہ ماننے والے لوگ نہیں ہوتے. اسے تو عقل سے مانو گے، اسے تو تم پچھلی تاریخ کے تجربوں سے مانو گے، اسے تو تم پریگمیٹک ٹیسٹ سے مانو گے کہ یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے.
اس کو ریشنالٹی کے ساتھ میں مانو گے، اسے غور و فکر کے ساتھ میں کہ ہاں یہی صحیح ضابطہ ہے، اس سے مانو گے، اس کا اس سے تعلق نہیں کہ تمہیں پہاڑ چلا کے دکھا دیے جائے. یہ شعبدے بازی نہیں ہے. کہا کہ یہ تب اگر اس طرح اگر یہ ایسا ہوتا، اس طرح کی اگر جس طرح کی ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، یہ کتاب لکھی لکھائی اتارا ہے تو پھر کہتے کہ جادو ہی. یہ ڈیمانڈ کرنے والے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اسے پہ جادو کہتے ہیں. یہ ایک جگہ تو یہ بات، ایک دوسری جگہ اسی بیان کے اوپر کیا بات کہی، دیکھیے ولو سے بات پوری ہو گئی کہ اگر ایسا ہوتا کہ بات تو ایسے ہی وہ ہے بیانات کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، اگر وہ منتر کوئی ایسے ہوتے کہ جس سے زمین پھاڑ دی جاتی، جس سے مردے بولنے ہوتے، تو یہ لوگ کہتے کہ جادو ہی ہے. تب یہ لوگ کہتے ہیں، دیکھیے اوپر میں نے ترجمہ خالی یہ کاپی کیا ہے، میں نے نہیں یہاں پر نقل کیا، مطلب میں نے خود اس کو کمپوز نہیں کیا. یہاں پہ بریکٹ میں ہے کہ تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ نتیجہ نکالنا، لیکن اصل یہ ہے کہ تب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اصل یہ ہے کہ تب وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ بریکٹ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ نا. قرآن نے اسی بات کو جب دوسری جگہوں پہ کہا، وہاں پوری بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ اچھا، پھر یہ کہ ایک دوسری جگہ دیکھیے، اصل میں بہت سے مقامات پہ، صرف ایک جگہ میں اور دکھا رہا ہوں. ایک دوسری جگہ دیکھیے جہاں بہت سی اوپر سے چلی آ رہی ہیں، وہ آیات چھوڑ دی میں نے. 3 آیتوں کے اندر بہت طرح طرح کی عقل کو ہلانے والی باتیں کہی گئی کہ اگر ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی، یہ ہو جاتی، یہ ہو جاتی، یہ ہو جاتی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر 90 91 92 3 آیات کے اندر بہت سی باتیں ایسی آئیں، اس میں سے یہ میں نے 93 خالی ایک لی کہ اور یا تمہارے پاس کوئی، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے نہیں. اس میں اور بہت سی باتیں پہلے کہی گئیں. کہا کہ ان کے ساتھ یا یہ کہ یہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی گھر ہو سونے کا، اور یقول لگا بیت من زخرف اور ترقا فی السماء، یا آسمان میں تم چڑھتے چلے جاؤ تب ایمان لائیں گے. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یا ایسا ہو کہ کوئی کتاب ایسے اوپر سے اتر کر آ رہی ہو، تنزل علینا، ہمارے اوپر نازل ہو جائے کتاب کی شکل میں، اور پھر ہم اسے ٹھیک پڑھ کے اسے ہم ڈائریکٹ پڑھ کر دیکھ لیں. یہ کیا کہ یہ آپ منہ سے سنا رہے ہیں اپنے، یا ایسا ہو جائے، اس کے بغیر نہیں لائیں گے ہم ایمان. ان ساری ڈیمانڈز پر کہا گیا کہ یہ نہیں کہا کہ دن رات معجزے دیکھتے ہو. ایک جگہ تو کہا گیا کہ پھر بھی یہ کہیں گے کہ جادو ہے یہ. یہاں فرمایا قل، ان سے کہہ دو سبحان ربی، میرا رب یہ اس طرح کی تمہاری مشغافیوں کا جواب نہیں دیتا. وہ یہ شعبدہ بازیوں کی شکل میں میرے رب نے اپنا کلام نہیں بھیجا ہے. یہ اس کے لیے نہیں، سبحان ربی وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے کہ تمہاری بیہودیوں کا جواب بھی دے. حل کنت الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دو میں ہوں کیا، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ سب دکھا دیا کروں، میں بشر ہوں، رسول. یعنی معجزوں کے جواب میں قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ دکھا دو، یہ کھا دو. ان سے کہہ دو کہ میں ایک بشر رسول ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں کر کے دکھا دوں. جواب دے دیا جاتا نا کہ دیکھتے تو ہو. قیامت تک کے لیے جو چیزیں رکھی گئیں، اب ہمارے ہاں، آپ کے ہاں تو نبیوں کو تو چھوڑیے، وہ بزرگوں سے اور اولیاء سے جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، یعنی ان کی زندگی کا وہ پہلو تو کبھی آتا ہی نہیں. تقریروں کے اندر جگہ جگہ جتنی ہوتی ہیں ان کے نام کے اوپر، عرسوں کے اندر، ان کے یوم پیدائش پر، مختلف موقعوں پر جو کچھ ان کے بیانات ہوتے ہیں، وہ ہوتے سارے وہ ہیں کہ جہاں پر کوئی چپل اڑ کے دشمن کے سر کے اوپر برس رہی ہے، اور یہ کہیں بیان نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ان کی تعلیمات کیا تھی. کسی ایک میں بیان نہیں ہوتا. یعنی ان کی عظمت کا لوگوں کے دلوں میں جو سکہ بٹھانا ہے، وہ ان چیزوں کے ذریعے بٹھانا ہے کہ کیسے چمتکاری تھے وہ، کہ یہ سب ضابطوں کے خلاف سارے کام کیا کرتے تھے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ کہاں سے آئے تھے بالکل صحیح تحقیق نہیں ہے، مختلف الگ الگ روایات. درویش تھے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، سفر کر رہے ہیں، آگے جا کے یہاں پڑاؤ ڈالا، رک گئے، آگے بڑھے نہیں یہاں سے. ایسا ہے کہ جیسے کچھ خاص نقشہ، کوئی خاص ڈیزائن یہاں نظر آیا کہ جیسے اللہ نے یہیں کے لیے بھیجا ہو.
اور اس کے بعد پھر یہاں اپنے خلفاء کا سلسلہ ایک جال پھیلا دیا دور تک، اور ہر ان کے سینٹر اور ہر خلیفہ کے مرکز کے اوپر قبول اسلام چل رہا ہے۔ کرامت تو یہ تھی جو اصل کرامت تھی، کہ ایک آدمی نے لاکھوں کا نقشہ بدل دیا، اور پھر وہ بڑا منظم تھا، وہ خالی ایسے ہی نہیں تھا کہ یہ ان چیزوں کے ذریعے نہیں تھا، وہ بڑا منظم ایک پورا سسٹمیٹک ایک نظام تھا جو انہوں نے بنایا تھا کہ مختلف جگہوں پہ کہاں کہاں ان کے خلفاء، اور پھر ان سب جگہوں پر سلسلہ یہی چل رہا تھا۔ تو کرامت تو یہ تھی ان کی۔ یہ کرامت کیسے ظہور میں آتی تھی، اس کے لیے انہوں نے کیا 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 تھا، کیا کیا اصول اپنائے تھے، تو یہ ہے، یہ میں بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ بزرگ وہ تھے جو نبی کے نقش قدم پر تھے۔ نبی نے بھی کیسے 23 سال کے اندر نقشہ پلٹ دیا، ناقاب ایک آج تک ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ اکیلا واقعہ ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب اس شکل میں آ جانا 23.5 سال کے اندر۔ تو یہ ہے ان کا اصل معجزہ، اور یہ تھی ان کی اصل کرامت۔ لیکن اس میں سے اس کرامت کا کہیں بیان نہیں ہوتا کسی ایک بھی تقریر کے اندر۔ وہ ہوتی ہیں چیزیں بیان کے جو ہندوؤں کے یہاں بھی ہوا کرتی ہیں، وہ جیسی چیزیں ہندو بھی سناتے ہیں، اس جیسی چیزیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی سناتے ہیں، اس کے جواب میں چیزیں نہیں سنا سکتے۔ وہ چیزیں ساری بیان ہوتی ہیں تو بزرگوں اور اولیاء اور دوسرے انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ہوں گی بعض چیزیں جس پر عقل حیران رہ جائے، لیکن گڑھ کر چیزیں اپنے ایجنٹ پھیلائے جاتے ہیں، اور جتنی پبلک بڑھے گی اسے سن کر اتنا ان کا اعتماد ہوگا، اتنے ہی نوٹ اور آئیں گے۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت بند ہے اندر، اب حضرت یہاں پہ نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، حضرت تو کعبے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، حضرت کسی وقت نماز کے لیے نہیں نکل رہے، تو ان کا ہر نماز تو کعبے میں ہوتی ہے۔ جب جس زمانے میں عراق کے اوپر حملہ ہوا، اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ کافی دنوں تک یہ ہوا کہ کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے تو ایک دن میں پورے ملک کو تباہ کرتے وہ امریکہ، لیکن ایک بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے، اس میں ایک دن میں پورے ملک کو تباہ نہیں کر سکتے، اپنے ہلکے ہلکے کر کے اس حساب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر وہ پہلے جیسی جنگیں نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اندر یہاں پر دیا ہے کہ صاحب صدام حسین جو ہے وہ تو امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے، تو اب وہ جتنے بزرگ یہاں کے تھے، یہ اور جگہوں پہ بھی ہوگا، ہمیں تو رامپور کا معلوم ہے، جتنے بزرگ یہاں پر تھے وہ اپنی قبروں میں تھے کب؟ وہ تو وہیں پر گئے تھے، وہ صدام حسین کو امریکہ کے خلاف جتوا رہے تھے، وہ یہاں کب تھے؟ وہ امریکہ کے دانت کھٹے ہی، تو اب لوگ جاتے تھے ان کا کہ حضرت تو وہاں ہیں آج کل، تو اب سارے جو تھے وہاں تھے، اور وہ عراق کی، اور اس کے بعد پھر عراق تباہ ہو گیا، آج تک تباہ ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو پھیلاتے ہیں، اس میں ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، چیزیں پھیلاتے ہیں، جھوٹ کے پہاڑ بناتے ہیں۔ سارا دین، ساری ایک دین ریشنل چیز ہے، دین عقل سے سمجھنے کی چیز ہے، دین زندگی کو بہتر بنانے کی چیز ہے، دین آخرت کو بہتر بنانا، یہی اللہ والوں نے کیا تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا، اور انہوں نے رسولوں کے نقشے کو قدم پہ کیا تھا، رسولوں نے بھی یہی کیا تھا۔ تو جہاں جہاں یہ ڈیمانڈ کی گئی تو وہاں یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں کیا ہوں، میں سبحان ربی، میرا رب ان ساری تمہاری بیہودہ ڈیمانڈوں سے اور ان کا جواب دینے سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں ان سے کہہ دو کہ میں کیا ہوں، میں ایک بشر رسول ہوں، میں رسول، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، رسول معمولی لفظ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں یہ آنا لفظ بشر کے ساتھ میں کہ ہم جیسے تھے، یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ جگہ جگہ جہاں پر آتا ہے کہ قل، کہہ دو ان سے انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، یہ خالی اتنا ٹکڑا کہنا بھی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، ایسا بشر کھانے میں، بھوک لگنے میں، چوٹ لگنے میں، اگر نہیں سوئے تو تکلیف ہونے میں، ان ساری چیزوں کے اندر تم جیسا ہوں۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، تم ایسے نہیں ہو کہ تم پر وحی آ جائے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، ایک ساتھ میں یہ ٹکڑا بھی ہے، ایک فرق آ گیا بہت بڑا۔ لیکن وہ فرق یہ کہ وحی آتی ہے، وہ فرق یہ نہیں ہے کہ یہ میں یہاں پر ابھی طائف کے اندر خونم خون ہو گئے اوپر سے نیچے تک، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ظالموں نے بستی سے نکال دیا باہر، اور خون اتنا بہا کہ جوتوں کے اندر اکٹھا ہو کے اس پہ پاؤں چپکتے تھے بیٹھے، تو اللہ سے فریاد، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ سے فریاد کی کہ اللہ میں اپنی کمزوری کا آپ سے شکوہ کر رہا ہوں اس وقت۔ یہ وہ ہوتے تو پھر اللہ نے بھیجا ان کی مدد کے لیے، اس آفر کو قبول نہیں کیا۔
تاریخ میں پہلے اکیلا ہوا یہ واقعہ، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ کہ جہاں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل کے ساتھ میں آیا اور کہا کہ آپ انہیں حکم دیں، جنہوں نے پتھر مارے ان کے اوپر پہاڑ گرا دیے جائے، پہاڑوں کے بیچ پیس دیں گے انہیں، آپ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیں۔ بہت بڑا آفر تھا یہ، جو تاریخ میں کبھی نہیں ملا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اللہ سے کہیں تو ایسا ہو جائے گا، یہ کہا آپ حکم دیں، یعنی ڈائریکٹ حکم، یہ ان کی پاور ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ فرشتوں کو احکامات ہوتے۔ آپ فرشتوں کو حکم دے دیں، پہاڑوں کے فرشتے کو، پہاڑ ان پر الٹ جائیں، کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، تو جبریل نے کہا کہ آپ ان کو، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یعنی آپ کو کن کی پاور بھیجی ہے تھوڑی سی اس حصے کے لیے کہ آپ کہہ دیں اور ہو جائے گا۔ یہ باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اللہ والوں کی، اگر زبان سے کسی کی یا کسی اللہ والوں کی مظلوم کی دعا، یعنی وہ اللہ سے کہتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے۔ نبی نے یا ایک آدمی نے اللہ سے کہا اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ گئی، یہاں ڈائریکٹ آفر آ گیا کہ آپ، یہ آ گیا ہے، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں، یہ ان کی پاور تھی۔ تو جو آ گئی یہ دنیا، یہ آفر جو آیا، جو اللہ نے اپنی کن کی پاور کا آفر بھیجا تھا اس مقام کے لیے، اس لمحے کے لیے، اسے قبول نہیں کیا، اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو نبی نے تو اس کا استعمال نہیں کیا، یہ چمتکاروں کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو دے دی گئی تھی ان کو وہ خونم خون کیوں نہ ہوتے، وہ بشر نہیں ہوتے تو وہ کیوں خونوں میں نہ آتے، تو بستی اس سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اللہ نے آفر بھیجا۔ کہا کہ لیکن خالی بشر نہیں، بشر اس معاملے میں کہ دنیا کی زحمتیں، تکلیفیں، قوت، پریشانیاں، اگر کھانا نہیں کھایا تو تم بھی کھانا نہیں کھاؤ گے تو کیا بات ہے، نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، زندگی بھر نہیں کھایا پیٹ بھر کے، اگر 2 وقت تم نے نہیں کھایا تو شکایتیں کر لو کہ کیا دین کے راستے میں سب چلتے کھانا نہیں ملا، اگر پوری زندگی 2 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو اگر وہ بشر نہیں ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ سب ان کا کیا ہے، ان کو یہ تو نظر آنے میں ہے ایسے، ان کو کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی، نمونہ نہیں ہوتے، ان کو تمہاری جیسی تکلیفیں ہوتی تھی، بشریت کے سارے تقاضے وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن اس مقام کو یہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہر معاملے میں ہمارے جیسے بشر تھے، پھر یہ گستاخی ہے، نہیں، ایسے بشر تھے جن پر وحی آتی، اب مقام سب سے اوپر ہو گیا، ان سارے لوگ جسمانی طور پر سارے تقاضے وہی تھے جو ہمارے ہیں۔ یہ دونوں باتیں وہ کہیں کہ یہ نہیں تھے، ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، تو مادیت ہی نہیں ہوئی، پھر نمونہ بھی نہیں بنیں گے۔ یہ جو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ان کی ذات ہے، جب رسول کی ذات ہے ان کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو نمونہ یا آئیڈیل یا ماڈل، رول ماڈل کوئی تب ہوگا جب وہ کوئی کسی اور دنیا کی مخلوق نہ ہوگا۔ آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں نظر آنے میں یہ تھے، اصل میں تو آپ کچھ اور تھے، نور تھے، وہ لفظ نور جب آ جاتا ہے تو ان کا نور کا سایہ نہیں ہوتا، ایک ساتھ میں یہ گڑ گئی، اس لیے کہ لفظ نور آ گیا، نور تھے، یہ آسمانی حقیقت کی بات ہے۔ دنیا میں یہاں دنیاوی حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے انسان اور ہم جیسے بشر تھے، لیکن ہم جیسے ہر معاملے میں نہیں، یہاں پر رکنا، ایک تو ان کی وہ زیادتی اور دوسرے گروپ کی یہ زیادتی، ان کا بس خالی ہم جیسے بشر تھے، یعنی ہم ایسے بشر تھے جن پر وحی آتی ہے، ہر ایک پر نہیں آتی، یہ اللہ کے منتخب، یہ وہ ہیں جن کے مقام بہت اوپر، جن سے کوئی کمپیریزن اس میں تم مقابلہ اس میں کر سکتے ہو، رول ماڈل کہ چلو ان کی طرف، اس نمونے کے اوپر، یہ وہی ہر ایک کے اوپر نہیں آتی، اس میں رول ماڈل، یہ تو اللہ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ نے چنا۔ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں کیا ہوں، میں بشر رسول ہوں، رسول اللہ نے جو کچھ ڈیلیور کرنے والا، پیغام بر، رسول کا مطلب میں تو میسنجر ہوں، جو اللہ نے بھیجا وہ پہنچانے والا ہوں، میرا رب، میں تو کیا پہنچاؤں گا، میں تو تمہاری ڈیمانڈ پہ کیا دکھاؤں گا، میرا رب اس باتوں کو سننا پسند نہیں فرماتا، اور اس کے لیے بڑی گھٹیا بات ہے جو تم ساری ڈیمانڈ کے، تمہارے ڈیمانڈوں کے اوپر تمہیں چمتکار دیکھ رہے ہو کائنات کے اندر، یہ ہے اللہ کی آیات، اور پھر اسی نے اپنی آیات جو ہیں وہ الفاظ کی شکل میں نکالی، اس سے بڑا کوئی دوسرا معجزہ ہے ہی نہیں چمتکار، جن چیزوں کی تم ڈیمانڈ کرتے ہو بڑی چھوٹی چھوٹی ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے، یہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے یہ چلا دی جاتے، تو اگر کے بعد کا حصہ جو جسے ہم بریکٹ میں کہیں، وہ یہ کہ تب یہ کہتے جادو ہے اور ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل للہ الامر جمیعا، ان سے کہہ دو کہ سارے امور جمیعا، سب کے سب، اصل میں سارے احکامات جتنے ہیں اس کا نظام ہے، اس کے حساب سے چلے گا، تمہاری ڈیمانڈز پر نہیں، یہ انسانوں کی اصل بات، تم کیا ہو، تم یعنی حکم دے رہے ہو باقاعدہ،
تم اسے دیکھو کہ تمہاری زندگی جو ہے اس کے امور سارے، اس کے قوانین اس کے اندر کہاں ہو جائے کہ تباہ ہو جاؤ گے، سارے اس کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اس نے رکھا اسے سمجھو رسول کی بات کو، اسی کے سارے امور سارے اس کے اختیار میں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اب کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی یہ تمنا ہے ان کی، یہ تمنا ہے کہ یہ سب، یہ اس کے جواب میں ایک معجزہ یہ ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا، یہ کہتے ہیں چمتکار دکھاؤ تو یہ تو کافر ہے نا، یہ رحمان کا ایک کفر کرنے والے ہیں نا، تب یہ مایوسی تو نہیں آ رہی ایمان لانے والوں کے دلوں کے اندر کہ پھر اللہ ان کے دلوں کو بدل کیوں نہیں دیتا؟ یہ ان کو یہ سارے کے سارے کہا کہ یہ نہیں ہے اللہ کا مقصد، ہی یہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہوتے ایمان لانے والے، لیکن یہاں پر تو اصل میں اختیار دینے کے بعد آزمانا تھا، کہا ورنہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو تو گئے۔ ایمان لانے والوں کے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ رہی کہ اس سے پھر مایوسی پیدا ہو جائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ کفر کرنے، یہ تمام یہی ترقی کر رہے ہیں، یہی طرح طرح کے بےہودہ آبجیکشن دلاتے ہیں، اور اس کے بعد یہی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مایوس تو اللہ تو ان کے دلوں کو بدل دیتا، سب ایمان لے آتے۔ تو اللہ کا دلوں کو بدلنا جو ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے، وہ جو اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرے گا اپنے اعمال سے، جو اختیار دیا ہوا ہے اس کے ذریعے، اللہ کا ضابطہ اس کے لیے ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی اور اس کی وہ رہنمائی کرے گا۔ تو کہا کہ یہ تمام لوگوں کو ولا یزال الذین، لیکن اب چونکہ اب یہ سب جگہ پہ وہ ہیں جیسے ہم فل ان دی بلینکس کہتے ہیں، رکھتے ساتھ قرآن میں پورے، کہ اس کو یہ اور آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق ہے، یہ انسان کے لیے جب آپ کے لیے نازل ہوا کہ انہیں آپ خود بھر لیجئے، یہ فل ان دی بلینکس آ رہے ہیں، اگر ایسا قرآن ہمارے پاس سے نازل ہوتا تو آپ بھر لیجئے، آ چکا ہے قرآن میں دوسری جگہ۔ اگر کیا لوگ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اللہ سب کو ایمان نہیں دیتا؟ سورہ یونس میں بتایا یہی بات کہی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا، اس کے بعد کہا افا انت تکرہ الناس، یاد ہے کسی کو سورہ یونس کی؟ افا انت تکرہ الناس حتی یؤمنوا، تو کیا تم، اللہ نے جبر نہیں کیا، تم جبر کرو گے؟ تم ایسی بات سوچو گے کہ ان کے اوپر جبر ہو جائے اور یہ ایمان لے آئے؟ اللہ نے نہیں کیا جبر ایمان لانے کے اوپر، یہ تو ان کو چوائس دی ہے کہ وہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا۔ یہاں پر اس کائنات کے اندر اللہ نے ان سب کو رکھا جو پہاڑ اور دریا ہو، جنہیں ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، بے جان چیزیں، جو سسٹم ان کے اندر رکھ دیا وہ اس پر چل رہے ہیں، پھر اس میں کچھ جاندار پھیلائے، وہ جاندار مثلا مخلوقات جیسے فرشتے جن کو آزادی نہیں دی گئی، جو اللہ چاہتا ہے ویسا کرتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ چپ ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ جس میں وہ مرضی کے خلاف کچھ کر سکیں۔ خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، لیکن نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی کوئی اس کی پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ اچھا خواہش یہ ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے تو ہم پھر یہ کر لیتے ہیں، یہ مادہ ہی نہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جتنے ہیں یہ پروگرامڈ ہیں، یعنی یہ آزادی نہیں ہے، پروگرامڈ ہیں پہلے سے، جیسا بتایا گیا وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جانور ہیں، یا دنیا کے اندر مخلوقات جو ہے، میں جانداروں کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں آزادی نہیں دی گئی، وہ بھی پروگرامڈ ہیں۔ جیسے آپ کے موبائل کے اندر اور آپ کے جگہ جگہ کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپس میں چپس ہوتی ہیں آج کے اور گیجٹس کے اندر، کہ جیسی پروگرامنگ ہوگی ویسا چلے گا، اس سے آپ مختلف نہیں کر سکتے اس پروگرامنگ سے۔ تو یہ جتنے جاندار، یہ جتنے حیوانات ہیں، جتنے یہاں پر اینیمل لائف ہے، وہ بھی ان کے اندر بھی چپ ہے، وہ ان کو بھی اب جو جیسے پروگرام کر دیے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ کسی درندے کو سبزی نہیں کھلوا سکتے، چاہے جتنا بھوکا ہو مر جائے گا، وہ اس کے لیے پروگرامڈ ہے۔ انسان کو چاہے جتنا جب بھوکا ہو حرام کھلا دیجئے، اس کے لیے اللہ نے حرام کر دیا، وہ نہیں کھاتا۔ گائے بکری بھینس کے لیے کسی قیمت پہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ سوکھ کر مر جائے وہ نہیں کھائے گی، اس کے لیے اللہ نے وہ حرام کر دیا۔ یعنی اندر سے وہ پروگرامڈ ہے، وہ سونگ کر چھوڑ دیں اور سسک سسک کر مر جائیں، یہ اس کے لیے سب کچھ ہے، چاہے وہ حرام والا ہو چاہے حرام والا نہیں ہو، بے ہے چاہے وہ اس سے کچھ ہو یا نہ ہو، پیٹ بھرے گا، بھوک لگ رہی ہے، چاہے وہ چمڑا چبائے، چاہے وہ پتے چبائے، چاہے وہ لکڑی کے تنے چبائے، چاہے وہ پتھر پیس کر کھائے، یہ سب اسے اختیار ہے کیا کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ حلال کھائے یا حرام کھائے، اسے
تو یہ اختیار اس کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. ان کا حلال حرام ان کو کلیئر کر دیا گیا. یعنی کلیئر کر دیا گیا مطلب ان کو پروگرام کر دیا گیا کہ ان کو جو چیز نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. ان کو اپنے وقت پر چیزیں آ جاتی ہیں زندگی کے خاص لمحات میں، اس سے پہلے کسی نے سکھایا نہیں، وقت آیا ان کو، وہ سیکھ گئے، پروگرامڈ ہے سارے. یہ انسان کو پروگرام نہیں کیا گیا. یہ مخلوق ہی الگ ہے کہ اس کو پروگرام جب نہیں کیا گیا ہے تو اس کو پھر باہر سے پروگرام، اس کو پروگرام باہر سے دیا گیا ہے. یہ ہے تمہارا، ادھر جاؤ گے فائدہ ہوگا، ادھر جاؤ گے نقصان اٹھا جاؤ. اس کو اختیار اور چوائس دے دی. اس کی پروگرامنگ اس شکل میں ہے کہ اس کو پروگرام باہر سے دیا گیا وحی کے ذریعے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے یہاں پر. یہ اس کے لیے ہی تو، اس سارے نظام کے لیے تو باقی کو بنایا گیا تھا تمہارے لیے کہ تم یہاں پر رہ سکو، تاکہ وہ ماحولیات، ایکولوجیکل بیلنس یہاں پر پیدا ہو سکے کہ تم سروائیو. پہاڑ نہیں ہوتے تم ہوتے نہیں، جنگل میں بھیڑیے نہیں ہوتے تم زندہ نہیں رہتے. یہاں پرانی بات ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اس واقعے کو، میرے بچپن کی بات ہے جب کا مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا، اخباروں میں چھپا تھا کہ کوریا یا کمبوڈیا، اس میں مجھے کنفیوژن ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی ایک مسٹیریس بیماری پھیلی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مر گئے. پھر اس کے بعد اس کی تحقیقات بہت دنوں تک چلی کہ تھا کیا، یہ ہزاروں لوگ مر گئے. معلوم یہ ہوا، تحقیقات جب بات کو نکل کر آئی تو معلوم یہ ہوا کہ جنگل میں کچھ لکڑ بگے جو تھے وہ ایوریج تھے، اوسط سے بڑھ گئے تھے، زیادہ ہو گئے. وہ قریب کی بستی میں حملہ کرنے لگے. کچھ جانوروں کو انہوں نے اٹھا کر لے گئے، مار دیا. چند قریب کے گاؤں کے اندر چند جانوروں کو انہوں نے مار دیا، کچھ انسانوں کو زخمی کر دیا. تو ہنگامہ مچ گیا. آج کی طرح اس وقت، آج کے دور کی طرح یہ کوئی آج یہ مینکا گاندھی نہیں تھی اس وقت، نہ کوئی یہ اینیمل رائٹس والے لوگ تھے، نہ یہ قانون تھا کہ چل کر کسی جانور کو نہیں مار سکتا. تو حکومت نے انسینٹیو دیا کہ لوگوں کے انعام رکھا لکڑ بگے مارنے پہ. لوگ نکل پڑے بہت بڑی تعداد کے اندر مارنے کے لیے، جنگلوں میں بہت مار دیے. یہ پرابلم تو ختم ہو گئی، بہت مار دیے. لکڑ بگا وہ جانور ہے جو جنگل کے اندر کلیننگ اور صفائی کے نظام پر لگا ہوا ہے. جو ہزاروں جانور، سینکڑوں جانور جو روزانہ جنگل میں مرتے ہیں، اس کا اندر صفائی کا نظام ہے قدرت کا. تو ان جانوروں کی صفائی سب سے تیزی سے لکڑ بگا کرتا ہے. نہ شیر، نہ چیتا، نہ بھیڑیا. سب سے تیزی کے ساتھ میں انہیں صاف کرنے والے ان کے گینگ ہوتے ہیں، جو ان کے ہرڈز ہوتے ہیں جو لکڑ بگوں کے. تو یہ جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، صفایا کرتے. تو جب ایک خاص تعداد سے بھی کم ہو گئے، ایک بیلنس سے کم ہو گئے وہ لکڑ بگے، تو پھر جانور وہاں پر سڑنے لگے. اور وہاں اس جنگل میں وہ بیماری ان جانوروں میں کچھ چلی تھی نہیں. ان کے سڑنے کے بعد جو قریب کی بستیوں میں آ گئی وہاں سے، اور چھوت کی بیماری، انفیکشس ڈیزیز، اور پھر وہ اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے اس بیماری سے آنن فانن. اس کے بعد بات کو وہ کنٹرول ہوئی. یہ ایکولوجیکل بیلنس بگڑا تھا. جب لکڑ بگے تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تھے تو کچھ انسان زخمی ہوئے تھے، کچھ جانور جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے تھے. جب لکڑ بگے جنگل کے اندر، بستی میں نہیں، جب جنگل میں لکڑ بگے کم ہو گئے تو ہزاروں انسان بستی میں. یہ ایکولوجیکل بیلنس ہے جو قدرت نے رکھا ہے. ماحولیاتی تناسب، کس کو کس ریشیو میں کہا، ان دنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے. سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، تاکہ تم یہاں پر اپنے امتحان پورا کرنے کے لیے رک سکو. جتنے دن تمہیں یہاں رکھا گیا ہے یہ سب اس لیے ہے یہاں، ورنہ اصل میں تمہیں بنانا مقصد تھا. تو یہ جو اللہ کا جو یہ نہیں تھا کہ تمہیں بنانا مقصد تھا، اس لیے کہ اس مخلوق کو لانا تھا جسے پروگرام نہیں کیا گیا، باقی سب کو پروگرام کر دیا گیا ہے، انہیں تمہاری سروس میں لگا دیا گیا. تمہیں دیکھنا تھا کہ کرتے کیا ہو. یہ کہا کہ لیکن اللہ کا پروگرام یہ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا. یہ پھر یہاں پہ پھر فل ان دی بلینک آ گیا. اگر چاہتا تو ایمان دے دیتا سب کو، لیکن یہاں پھر وہ خالی جگہ پر کرنے کی بات آ گئی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کی، اور تمہاری خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تم زبردستی کرو. اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار کے ساتھ میں بات کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. اور ایسا ہوگا، یہ چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی. تم سمجھتے ہو کہ بس جیسی کوئی گھپلا کیا اسی وقت سزا مل جائے. قرآن شریف نے ایک جگہ کہا اگر ہم ہر ایک کو اس کی سزا اسی وقت دیتے رہتے کوئی بچتا ہی نہیں. یہاں پر زمین پہ کوئی نہیں بچتا. اگر ہم ہاتھ کے ہاتھ سزا دینا شروع کر دیتے تو یہاں تو سب صفایا ہو جاتا سب کا. یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایکومولیٹ ہوتی ہیں چیزیں، رزلٹ ملتے ہیں فوراً ہاتھ کے ہاتھ، بیگ میں اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں غیر محسوس دنیا میں جو تمہیں نظر نہیں آتا. پھر ایک دن وہ نکلتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے کہ اب تو ہو گیا، اب مرض آ گیا، بیماری آ گئی، اس سے پہلے رک گئے ہوتے. وہ توبہ کا دروازہ
یہ یہی دنیا میں ہوتا ہے، یہ پھر آخرت میں ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ جب تک تم جو کچھ تم کر رہے ہو ایسا نہیں اس کے ریزلٹس ہو رہے ہیں اکٹھے، وہ ریزلٹس اکٹھے ایک دن ہو کر آ جائیں گے، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ رک جاؤ، تو وہ نقصان محسوس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ آنا چاہیے تھا۔ اسی کو مغفرت کہتے ہیں، ڈھک دیا، یہ اس برے کا غلط کام کا انجام سامنے نہیں آیا، ڈھک دیا، یہ مغفرت۔ نہیں تمہیں اٹیک ہوا بیماری کا، جبکہ بے احتیاطی اس کے خلاف صحت کے کر رہے تھے، کرتے چلے جا رہے تھے، اب اکٹھا ہونے کے بعد الٹیمیٹلی لاسٹ جب گھڑا بھر گیا، اس وقت جب محسوس دنیا میں رزلٹ سامنے آئے تو وہ عذاب ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بند، اب نہیں جا سکتا، اب تو آ گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، بلکہ کہا کہ یہ ان کو یہ جو کچھ بما صنعوا، جو لفظ یہاں پر آیا ہے یہ دوسری نیچے سے دوسری لائن، یہ جتنے تم ان کی بات کر رہے ہو کہ یہ جتنے کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، یہ نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں، بما صنعوا، جو کچھ یہ گڑتے ہیں یا بناتے ہیں۔ دیکھیے صنعوا کا ترجمہ یہاں کیا ہے، ان کے گھروں، ان کے کرتوتوں کے باعث، ہندی میں کیا ہے، میں کوئی آپ نرنتر آتی رہے گی، ہاں، ان کے کرتوتوں کے بدلے، دونوں جگہ کرتوت ترجمہ ہے۔ صنعوا، میں نے یہ لفظ پچھلے درس میں بھی آیا تھا، یصنعون، صنعوا، اسی سے بنا ہے کیا، صنعت، انڈسٹری، بنانا کچھ، اسی سے بنا مصنوعی، آرٹیفیشل۔ تو بما صنعوا، یہ گڑھنا، جو کچھ یہ گڑھتے ہیں اپنے اعمال کی شکل میں، اسی کو کرتوت کہتے ہیں۔ اپنے وہ نیچرل نہیں ہوتے تو وہی کرتوت کہلاتے۔ گڑھنا جو ہوتا ہے مصنوعی، جو اللہ نے جو کچھ دیا وہ فطری ہے، فطری کا الٹا کیا ہوتا ہے، نیچرل کا الٹا ان نیچرل، مصنوعی۔ تو یہ جو کچھ بھی بما صنعوا، ان کے نتیجے میں ان کے پاس مصیبت قارعہ، ان کے لیے پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں وہ آتی چلی جائیں گی، اس کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی۔ تم مصیبت کو خالی یہی سمجھتے ہو کہ جہاں کسی کے پاس پیسے نہیں ہوئے بڑی مصیبت میں، کسی کے پاس پیسے بہت ہیں وہ بڑے، تم خالی یہ سمجھتے ہو، یہ تو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں مصیبتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی کی بیوی بھاگ گئی، کسی کا شوہر کسی اور عورت کو ڈال لیا، کسی نے، کسی کروڑ پتی نے خودکشی کر لی، ان کے پاس ٹیکس ہو گئے تھے، وہ تھے تو کروڑ پتی لیکن ان کے اوپر 10 ارب کا قرضہ ہو گیا تھا، انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ تم یہاں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں، تو پھر یہ سب بڑے سکون سے ان کو لگاتار جو کچھ کیا اس کی سزا ملتی رہتی ہے، یہاں ملتی رہتی۔ وہ آیا تھا میرے پہلے درس کے اندر، آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے مالوں اور اولاد کے ذریعے عذاب دے، انہی کو عذاب بنا دے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے، ان کے مالوں کو ان کے لیے عذاب بنا دے۔ تو یہ جو کچھ، چونکہ وہ عمل وہ ہیں جو غیر فطری ہیں، فطرت جو ہے وہ دین ہے، اللہ نے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جو عمل ہے تو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ عیش کر رہے ہیں، وہ لگاتار ان کو پہنچتی رہتی ہے۔ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، اور وہ جو ہے ان کے پاس دھماکے ہوتے رہتے ہیں، ان کے آس پاس مصیبتیں چاروں طرف منڈلاتی رہتی ہیں، اس سے دماغوں میں ٹینشنز ہو جاتے ہیں، اس سے پریشانیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس عذاب کے اندر رکھنے کے بعد پھر ایک دن اللہ کی طرف سے جو فائنل وعدہ ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہاں اس دنیا کا بھی کے لیے بھی کہا گیا، وہ فائنل مصیبت آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں ٹوٹل برباد ہو جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے اندر جو اللہ کا وعدہ ہے، پھر وہ یہاں تک کہ یہ ان کو سزا دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ جو کوئی بھی بے قاعدگی کرے گا اس کو اس کی سزا ملتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ پھر آخری سزا جو ہے وہ پینڈنگ ہے، پھر وہ مل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ جو ہے آ پہنچے گا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے تو بتا رکھا ہے نا کہ اس کا نقصان پہنچے گا، یہی اللہ کا وعدہ ہے، یہ بتا دیا، تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ غلط کا تم سمجھ رہے ہو غلط کا نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی خلاف ورزی کا نقصان نہیں ہوتا، نافرمانی کا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخری اللہ کا جو ہے وعدہ وہ آ جائے گا۔ اسے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے یعنی کہ یہ تو ایک چلی آ رہی ہے، جیسے پہلے بتایا کہ ہم نے مختلف امتوں میں رسول بھیجے، ایسے ہی پہلے یہ بھی ہوتا رہا کہ جتنے رسول آئے تھے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ بڑا سخت مقام ہوتا ہے کہ آپ نکلیں کسی کام کو کرنے کے لیے اور لوگ ہنسنا شروع کر دیں، یہ بڑی بڑی آزمائش کا مقام ہوتا ہے۔
کہ تم سے پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس باتوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ اگر یہ کہیں کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آخرت ہی کہ نہیں یہ دنیا میں آ جائے گا، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ یہ تو رسول جتنے بھی آئے ان کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے تم سے پہلے بھی۔ تو یہ بات جو ہے رسول سے کہی جا رہی ہے، اور یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے جن سے کہا گیا کہ دین کے کام کرنا، قرآن کا پیغام پہنچانا، اللہ کا رسولوں کا پیغام پہنچانا۔ تم جتنی اور امتیں ہیں ان کا تمہیں امام بنایا گیا، یہ خیر امت، یہ اخرجت للناس، دنیا کے تمام انسانوں کو لیڈ کرنا تم۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، رسولوں کے اڑائے گئے، کوئی رسول ایسا بچا نہیں کہ جو اس کے مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم مہلت دیتے رہتے تھے۔ یہ مہلت کیا چیز ہوتی؟ مہلت وہی جس کے میں نے ابھی کہا کہ مہلت وہ حصہ ہوتا ہے جس میں عمل کا نتیجہ تو مل رہا ہوتا ہے لیکن محسوس شکل میں سامنے نہیں آتا، یہ ہے مہلت۔ چل رہا ہے نتیجہ، اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی غیر محسوس شکل میں ہے، وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ مہلت دیتے ہیں، تم یہ سمجھ رہے کچھ نہیں ہو رہا، کفروا ثم اخذتم، پھر پکڑ ہو جاتی، اس کے بعد پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ یہ پھر آخر میں جب وہ محسوس شکل میں نتیجہ سامنے آ جاتا ہے وہ پکڑ ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یہ عقاب لفظ دیکھا، یہ دیکھو اس کا لفظ ترجمہ کیا ہے یہاں پہ؟ عذاب، یا ہندی میں ہے سزا۔ پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، اور ہندی میں لکھا ہے میری کیسی رہی میری سزا۔ یہ عقاب وہ لفظ ہے جس سے آپ بولتے ہیں عقب، ہمارے گھر کے عقب میں کیا ہے، اس چوہد بھی ہے، اس کے عقب میں کیا ہے، ان کا پڑوسی کا گھر ہے، عقب کہتے ہیں بیک، اردو میں بولتے ہیں آپ۔ تعاقب، وہ جا رہا ہے اس کا تعاقب کر رہی، چور کا پولیس پیچھے چل رہے ہیں، پیچھا کرنا، بیک میں ہونا۔ کیف کان عقاب، یہ جو ہمارا ہم چلے پیچھا کر رہا تھا ہمارا قانون، دیکھا کیسا تھا، جس کا ترجمہ عذاب یا سزا کرتے نا، یہ قانون تو لگا ہے ساتھ میں، اب جب محسوس شکل میں سامنے آ گیا دیکھا کیسا تھا، یہ ہمارا تعاقب کیسا تھا، قانون ہمارا پیچھے چلا جا رہا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ عقاب یہ ہے، خالی عذاب یا سزا نہیں، جسے یہ ہمارا پیچھا کرنا کیسا تھا اسے دیکھا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، قائم سر پر سوار، تم نے دیکھ کیا وہ جو ہر نفس کے اوپر، ہر جان کے اوپر کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کے سر پر ہے، وہ کھڑا ہے۔ اللہ کی ذات کو جہاں پہ بھی کہا گیا ہے، جہاں جہاں اللہ کو کہا گیا وہاں پہ آپ بریکٹ لگا لیا کریے اللہ کا قانون، اللہ کا قانون تمہارے سر پر مسلط ہے ہر جگہ۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ یعنی اللہ کی ذات جو سر پر جو کچھ تم کر رہے ہو مسلط ہے، یعنی اللہ کا قانون تمہارے سر پہ ہر وقت مسلط ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، بما کسبت وجعلوا للہ شرکا، اس کے بعد شریک بناتے ہیں۔ شریک کون کون ہے؟ یہ تو خالی اسے کہہ دیا جاتا ہے نا، وہ جو ہے فنا بھگوان، جھوٹے بھگوان، مورتیاں، انہیں شریک خالی کہتے ہیں، یا وہ ان کو شریک کہتے ہیں، کچھ بزرگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی پاور دے دی گئی ہے، وہ نہیں، خالی شریک۔ یہ شریک تو یہاں پر دنیا میں بھی بناتے ہیں نا، کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے نمائندے منتخب ہو کر جا رہے ہیں، پھر وہ نمائندے بیٹھ کے قانون بنا رہے ہیں۔ ارے قانون کا انہیں قانون بنانے کا اختیار دیا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ نے کہا۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ آپ کیا کریں، بغاوت نہ کہا، قرآن نے سورہ انفال کے آخر میں بتایا کہ اصل میں تو اگر تمہارے اوپر غیر اللہ کا قانون نافذ ہو تو باہر کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی اگر آپس میں ایگریمنٹ ہے تو مدد نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا کہاں، یا تو ہجرت کر جاؤ اگر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، یا تمہارا کام یہ کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نظام کو بدلنے کا طریقہ لوگوں کے ذہن بدلنے سے ہوگا۔ تو یہ تو الگ بات ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن کم از کم راضی تو نہیں ہوگے ان کے قانون بنانے پہ کہ انہیں قانون بنانے کا اختیار ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے قانون بنانے کے، اور روزانہ سنشودھن کرتے ہیں اپنے قانون میں، امینڈمنٹ۔ اللہ کے قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے ہے، تو قانون تو صرف اللہ کا۔ یہ بھی شریک ہیں، شرک کہا ہے قرآن نے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں لا یشرک، شریک نہیں کرتا، احدا، کسی ایک کو بھی، نبی اور رسول کو بھی۔ قانون اللہ کا چلے گا، نبی اور رسول اس قانون کو واضح کرتے ہیں، اپنے عمل سے اس کی تفصیل بتاتے ہیں، خود نیا نہیں بناتے۔ تو یہ اپنے قانون بنانے کے
اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہو. یہاں آپ خوش ہیں کہ آپ کے لیے قانون پارلیمنٹ بناتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کچھ مسلمان پڑ جائیں گے وہ جا کر تو پھر قانون تھوڑا سا ہمارے فیور میں ہو جائے گا, تھوڑا سا ملے گا تو کچھ بھی نہیں, وہ بھی تھوڑا سا بھی بنے گا یا نہیں بنے گا معلوم نہیں, تھوڑا سا آپ کے فیور میں بن جائے گا. اور فیور میں کیا بن جائے گا وہ بھی آپ کی اپنی سوچی ہوئی باتیں کہ یہ بن جائے. کوئی بیٹھ کر ہی نہیں کہہ رہا کہ اگر تھوڑے سے مسلمان بڑھ جائیں, یہ کم سے کم اتنی سوچ ہوتی تو وہ جو کچھ اللہ کا قانون ہے وہ تھوڑا سا آ جائے گا. یہ سوچ نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہمارے حق میں ہم یہ چاہ رہے ہیں ایسا ہو جائے قانون, اس میں کسی جگہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون یہاں پر کیا تھا, یہ اور یہاں پر اتنا سا ہو جاتا اگر مسلمان کچھ اور ہمارے آ جاتے. یہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے انہیں, تو اس کے اوپر اگر راضی کوئی ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہو گیا. کم از کم اسے ہم دل سے راضی نہ ہو, ہم بغاوت نہیں کرتے, جو بنا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس کے اگر کوئی کھلی ہمیں کسی چیز سے اللہ کی نافرمانی کو کہا جا رہا ہے اسے تو منع کر دیں گے, لیکن باقی چیزوں کو ہم اس لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نظام بدل جائے, یہ کوشش تو ہو, یہ خواہش تو ہو, یہ بھی نہیں ہے. یہ تسلیم کر دیا کہ انہیں کو اختیار ہے تو شرک ہو گیا. شرک خالی مورتی پوجا کو تھوڑی کہتے ہیں. قرآن سے کہا لا یشرک, حکم ادا کی تھی ایک کو بھی اپنے قانون بنانے کے اختیار میں. وجعلوا للہ شرکاء, اس کے بعد یہ اللہ کے شریک بنا رکھے انہوں نے, یہ بھی اللہ کے شریک بنا رکھے. خالی مورتی پوجے والوں نے نہیں بنائے کہ بھگوان بنا رکھے. یہ آپ کے لیے قانون بناتے ہیں, اللہ کے شریک بنا رکھے, ان کو آپ ہی بناتے ہیں, یہ اللہ کے آپ نے شریک بنا رکھے. یہ شریک بیٹھتے ہیں اپنے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا قانون بنے, اور جس کمرے میں بیٹھتے ہیں اس کی اگر ہوا ذرا پالوٹ, وہاں اگر ذرا سا زلزلہ آ جائے تو اٹھ کے بھاگتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام, میرے بلڈنگ گر جانے کا ڈر ہے انہیں بھاگ رہے ہیں. قانون کیوں نہیں بنا دیتے ایسا کہ بلڈنگ رک جائے, وہ نہیں گرے؟ ارے بھائی سب کے آل پاورفل ہے نا, بیٹھ کر بنائے قانون کہ یہ بلڈنگ نہیں گرے گی, ایسا قانون بنا دے. وہاں اللہ کے قانون سے مجبور ہیں, خود ہر قانون سے مجبور ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کے لیے قانون بنا رہے ہیں. فطری دنیا میں, نیچر میں, یہ جو آسمان و زمین کو جو اللہ کی آیات کا ہے, اس کے جو قانون ہے ان سے سب بندھے ہوئے ہیں. آیا زلزلہ تو بھاگے, تو یہ قانون کیوں نہیں پارلیمنٹ میں پاس کر دیتے کہ یہاں زلزلہ نہیں آئے گا؟ یہ سب مجبور ہیں, سب بندے میں اس کے قانون سے, اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں. اور آپ کے لیے یہ اختیار تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قانون اس زندگی میں کیسے زندگی بسر کریں, یہ اللہ کا حق ہے بنانا, یہ ہم بیٹھ کر نہیں بنائیں. ان قانونوں کو مان رہے ہیں اور خود یہ یہاں پر خود بیٹھ کر بنا رہے ہیں, لوگوں کے لیے خود قانون بنا رہے ہیں. یہ بھی شرک ہو گیا ہے. کہا کہ یہ اللہ کا قانون تو سر پر کھڑا ہے, ہر ایک کے, ہر نفس کے کیا کما رہا ہے. وجعلوا للہ شرکاء, اور اس کے بعد شریک بناتے ہیں, اس کے شریک بنا رکھے ہیں, چاہے وہ بھگوان گڑنا ہوا اور چاہے ایسے شرک ہوا. قل سموہم, بتاؤ کون ہے یہ تمہارے, ذرا یہ اس نظام کو بدل سکتے ہیں, ذرا یہ تو بتاؤ کون کون ہے جن کو تم نے بنا رکھا ہے یہ سسٹم اور نظام کو. اس لیے کہ مثال تو دے دی اس میں کہ وہ جو اللہ کی آیات کائنات میں رکھی ہوئی ہیں ان کے ریزلٹ چل رہے ہیں ساتھ میں. ان میں سے نام بتاؤ ان کے, کوئی روک سکتا ہے ان نتیجوں کو جو ساتھ میں چل رہے ہیں؟ یہ تو خود طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں, طرح طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے, ان کے ذرا سا نام تو بتاؤ. ام تنبئونہ بما لا یعلم ما فی الارض بما لا یعلم فی الارض, تو کیا تم اللہ کو کوئی ایسی چیز بتانا چاہتے ہو, اس کی اطلاع دینا چاہتے ہو, ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ جس کی علم نہیں ہے؟ یعنی یہ نئے قانون بنانا, یہ چیزیں کرنا, یہ اس کا مطلب کوئی اللہ کے دائرے اختیار سے باہر ہے کہ تم بناؤ گے تو صحیح ہوگا. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہونا تھا. تم اللہ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے زمین میں کوئی نئی بات ہے جس کی اللہ کو خبر نہیں تھی, اس کے لیے اس نے قانون اتارا نہیں تھا, ہم نے بنا دیا کہ ایسے ہوگا درست. ام بظاہر من القول, یا پھر یہ ایک بات جو ہے وہ دوسری ہے کہ وہ ان کا جو قول ہے وہ ام بظاہر من القول, یہ خالی صرف ایسی بات ہے کہ اللہ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ کہ خالی ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں, خالی صرف اپنی زبان سے خالی جتا رہے ہیں ایک بات کو. بل زین للذین کفروا مکرہم, بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو اپنی باتوں کا مزین کر دیا گیا, سجا دیا گیا ہے کفر کرنے والوں کے لیے. مکرہم, ان کے مکر, ان کے فریب ان کے لیے سجا کر پیش کر دیے گئے ہیں. یعنی اپنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں, گڑ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں سمجھ یہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے نتیجے نکلیں گے.
یہ ہے سجا کر رکھ دیے گئے ان کے لیے، ان کے مکر اور ان کے فریبوں کے انجام سجا کر ان کے لیے رکھ دیے گئے کہ وصدوا عن سبیل، اور ان کو وصدوا، ان کے لیے اس سجانے تھے، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ اب پھر بات یہاں پہ آتی ہے، اللہ ہی نے روک دیا، سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ ارے پوری بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ رزلٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون نے روک دیا ہے ان کو، جو سر پر کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس قانون نے ان کو صحیح راستے ہی سے روک دیا۔ کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ رہے کہ اسے بھٹکا دیا اور اسے اس راہ پہ چلا دیا۔ ان سب جگہوں میں بریکٹ میں اللہ کا قانون پڑھ لیا کریے کہ وہ اللہ کا قانون جو ہے وہ سر پر کھڑا ہوا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے نتیجے آتے چلے جا رہے ہیں، تو اس قانون نے ان کو سیدھے راستے سے دور کر دیا۔ اس قانون کے نتیجے میں ان کو سیدھے راستے سے دور ہونا تھا۔ ان کی بما کسبت، یہ تو آ چکا نا، یہ پہلی لائن کے اندر، وہ خود جو کمائی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بما کسبت، جو کچھ وہ خود کماتے ہیں، وصدوا عن سبیل، تو اللہ کا قانون ان کو صحیح راستے کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جیسے اللہ بھٹکا دے، پھر وہی آ گیا، یعنی اللہ کا قانون جن کو گمراہ کر دے کا مطلب اب ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا قانون جن کے لیے یہ چیزیں لکھ دے کہ اب تو یہ گئے، پلٹنے والے نہیں ہیں، فما لہ من ہاد، اسے ہدایت کہاں سے ملتی، وہ سیدھے راستے پہ کیسے آئے گا؟ یہ قانون جگہ جگہ بہت تشریح کے ساتھ آ چکا ہے، ان جملوں کی تشریح آ چکی قرآن کی واضح آیات کی روشنی کے اندر، اور اس کو مختصر اب اس وقت ایسے سمجھ لیں دوبارہ کہ کوئی شخص پہلی مرتبہ کسی نے کوئی گناہ کیا جو پہلے نہیں کیا تھا، تو ایک انٹرنل ایک نظام ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اور کیا اس نے شیطان کے بہکائے میں آ کے، لیکن اندر سے ملامت آتی، پھر دوبارہ کبھی کیا، پھر آواز آتی ہے لیکن ذرا ہلکی ہو رہی، یہ ہو گیا ایک پردہ چڑھ، اب آواز ہلکی ہوتی ہے، پھر کیا، آواز اور ہلکی ہوتی ہے، رکاوٹ کے روکنے کی آواز آتی ہے لیکن اور ہلکی ہوتی ہے، اور پھر ایک اسٹیج آتی ہے وہ آواز نہیں آتی، آدمی کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اندر سے روکنے کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، یہ پردہ چڑھ گیا، یہ قلوب پر مہر لگ گئی، ہدایت کا راستہ بند ہو گیا، اس لیے کہ ہدایت تو وہیں تک ہوگی جہاں آدمی کو احساس ہوگا کہ غلطی ہے، جہاں احساس ختم ہو جائے غلطی وہاں پر ہدایت راستہ کہاں سے ملے گا؟ راستہ تلاش کرنے سے ملتا ہے۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی، راستہ دکھانا، ہدایت کا مطلب نہیں کہ پکڑ کر اس راستے پہ چلا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے، مارگ درشن کرتے، پکڑ کر نہیں چلائے گا کہ وہاں پہ ڈال دیا، تاکہ ان کے لیے پھر ہدایت کہاں سے، فما لہ من ہاد، ہدایت نہیں دیتا، کوئی راستہ نہیں دیتا، جیسے اللہ کے قانون نے یہ فائنل کر دیا کہ یہ تو بھٹک گیا، سیل ہو گئے، قلوب پر مہر لگ گئی، یہ بھٹک چکا، جیسے اللہ کے قانون نے فائنل کر دیا، یہ ہے اصل مطلب اس کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ بھٹکا دے کا مطلب جسے اللہ کے قانون کے مطابق، جس نے اللہ کے قانون نے جس کے لیے یہ فائنل کر دیا کہ یہ بھٹک چکا، اب راستہ رہنمائی کون کر دے گا؟ وہاں وہ حصہ وہ ہے کہ جہاں پر اس کے قلوب پر مہر لگے، پھر کوئی ہدایت دینے والا اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب ہم بس یہ آخری آیت، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے ان کے لیے، یہ میں بار بار بتا چکا، لوگ صرف سمجھتے ہیں آخرت کو کہ بڑے عیش کر رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، بلی عذاب الآخرت اشق، اور وہ بڑی مشقت والا ہے، اس سے زیادہ شاق گزرے گا جو آخرت کا عذاب، جو بعد میں انجام آنے والا ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور پھر یہ تو صرف اللہ کا قانون بچا سکتا ہے، کوئی اور بچانے والا ہی نہیں ہو سکتا آپ سے، اور اس قانون کے مطابق عمل کریں گے تو بچ سکیں گے یہ ساتھ۔ تو یہ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی ہادی کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سوا تو کوئی بچانے والا تھا نہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کے قانون کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اس دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، اور بعد والا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے، اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، صرف اللہ ہی کر سکتا تھا۔ اللہ کے قانون نے تو ان کے لیے سیل کر دیا نا، لکھ دیا کہ یہ بھٹک چکے ہیں، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم آیت نمبر 34 تک پہنچے، اور سورہ الرعد کی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سورہ رعد کی آیت نمبر 35 سے پھر آئندہ درس شروع کرنا۔